بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، سوات ایک بار پھر سلگنے لگا۔ بطخوری، دہشت گردی کی آگ آخر برقع کون رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کے وزیر کو بھی 80 لاکھ روپے طلب کر لیے گئے اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ایک اہم رہنما نے طالبان رہنماؤں سے درخواست کی ہے کہ اپنے لوگوں کو واپس بلا لیں، اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی سوات کے معاملے کا چرچا رہا۔ وزراء اپنی حکومت پر ہی برس پڑے، کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا، مگر کس سے؟ یہ تمام ایشوز ہیں جس پر آج ہم آپ کے سامنے تمام معلومات رکھیں گے۔ سوات ایک وقت تھا جب صوفی محمد کی قیادت میں سوات کے لوگ ان سڑکوں پر نکل آئے تھے، خواتین، مرد، بچے اور دنیا، اور اتنے رش ہوتا تھا، اتنی دنیا ہوتی تھی ان کے پیچھے، ایک آواز پر دنیا لبیک کہا کرتی تھی۔ اب کسی نے کال نہیں کی، لیکن اب بھی لوگوں کا جمع غفیر سڑکوں پر امڑ آتا۔ ایک پوائنٹ ایجنڈا: امن، دہشت گردوں سے نجات، امن۔ اور اس حوالے سے سفید جھنڈے پکڑے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ کر کے صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں: امن چاہیے، دہشت گردی نہیں۔ اب اس کے پیچھے کون ہے؟ دہشت گردی کون پھیلا رہا ہے؟ بطخوروں کی سہولت کاری ہر کر کون رہا ہے؟ یہ اس سارے معاملات کا جب ماتا ٹھینکا، اس وقت جب مراد سعید نے بھرپور پریس کانفرنس کر دی، یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے، 15-20 دن، اور انہوں نے اس پہ شدید احتجاج بھی کیا، شور میں بچایا کہ سوات کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں، ہمیں امن چاہیے، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ یہ مراد سعید کا کہنا تھا کہ پھر آنن فانن وہاں چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی، بطخوری کے معاملات، دہشت گردی کے معاملات، اور کہا یہ جانے لگا کہ اس افغانستان سے وہ لوگ جو پاکستان کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اقدامات کرتے رہے ہیں، کاروائیاں ڈالتے رہے، وہ آنن فانن سوات میں آ گئے۔ اب سوات میں آ کیسے گئے؟ پاکستان کی ایجنسیاں کیا کر رہی تھی؟ سیکورٹی فورسز کیا کر رہی تھی؟ اس وقت بھی سوال اٹھا تھا، لیکن معاملات کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ لیکن اب معاملہ دبنے کی بجائے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب تو لوگوں کا جوش و جذبہ سڑکوں پر سے، سوات کی سڑکوں پر سے نکلتے ہوئے راولپنڈی کی طرف رواں دوا ہے۔ وہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اسلام آباد کی طرف کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں اور کچھ جانے والے ہیں۔ سوات کا امن خراب کیوں کر ہوا؟ اب کل پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث بھی ہوئی، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے بہت اہم معاملہ جو ہے اٹھایا، اور ایک چند اہم جملے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سوات پر لگنے والی آگ مجھ تک بھی پہنچ سکتی ہے، یعنی اس نے کہ یہ کہا کہ سوات میں جو آگ بھڑکائی گئی ہے، جو لگی ہوئی ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں جا سکتی ہے اور پاکستان کے کسی بھی شخص کو جلا سکتی ہے میرے سمیت۔ اس کا سدباب کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ اب سوال تو پھر اٹھتا ہے کہ آپ تو وزیر دفاع ہیں اور حکومت میں ہیں، اور کمیشن بنانے کا مطالبہ آپ کر کس سے رہے ہیں؟ آپ تو حکومت میں شامل ہیں، وزیر بھی ہیں وفاقی اور دفاع کے وزیر ہیں، پھر آپ کا یہ کہنا کہ کمیشن بنایا جائے،
اس کے مطلب کیا ہے؟ آپ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں؟ کس نے کمیشن بنانا ہے؟ آپ کی حکومت کیا بے اختیار ہے؟ کمیشن بھی نہیں بنانے کی پوزیشن میں آپ وزیر ہیں، آپ کیا کمیشن بنانے کے احکامات بھی نہیں جاری کر سکتے؟ آپ سفارش بھی نہیں کر سکتے؟ اگر ایسا ہے تو پھر حکومت واقعی بے اختیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن خواجہ آصف کی اس سٹیٹمنٹ پر بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیریں رحمان لقمے دیتی رہی اور بار بار ان کو بیچ میں الفاظوں کے درمیان اپنے جملے استعمال کرتی رہیں، احتجاج کرتی رہیں، جس پہ خواجہ آصف برہم بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میڈم آپ باز رہیں ورنہ میں اپنے انداز میں آپ کو جواب بھی دے سکتا ہوں۔ اس پہ تلخ کلامی ہوئی۔ شیریں رحمان نے بھی کہا کہ یہ دہشت گردی کی حکومت وضاحت کرے کہ یہاں پر بتا خوری دہشت گردی ہو کیسے رہی ہے۔ اب پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے، حکومت بھی بے بس ہے، ایک عجیب معمہ ہے۔ سوات میں طالبان ہیں، دہشت گرد ہیں، بتا خور ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں کون؟ کہاں سے آ گئے؟ آنن فانن کہاں سے آ گئے؟ یہ سوات تو بڑا پورا من ہو گیا تھا، اب آنن فانن یہ کیسے ہو گیا؟ اس پہ بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر بحث اور اس پہ کمیشن بنانے کا مطالبہ وفاقی وزراء کی طرف سے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس پہ بھی بے شمار جو ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور اب اس میں پیش رفت یہ ہے کہ چھوٹے موٹے دھماکے، چھوٹے موٹی بتاخوریوں کے بعد اب وہاں پر موجود جو قابض لوگ ہیں ان کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر عاطف خان جو تحریک انصاف کے بڑے پاورفل وزیر ہیں، ان کو بھی ٹیلی فون پہ دھمکیاں دے دی ہیں اور 80 لاکھ روپے طلب فرما لیے۔ انہوں نے کہا جناب اگر 80 لاکھ روپے نہ ملے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب عاطف خان انہوں نے اس معاملے پہ ایجنسیوں کو اطلاع کی، اداروں کو اطلاع کی کہ مجھے اس طرح دھمکیاں دی گئی ہیں اور یہ پیسے مجھے مانگے گئے ہیں۔ انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی اور آگے بڑھ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے متعلقہ اداروں کو اطلاع کر دی ہے۔ اب بات یہاں تک جا پہنچی ہے، اب اگر وہ وزیر کو بھی دھمکی، اور پھر اب اس کے بعد گورنر اور وزیر اعلیٰ رہ گئے نا جی صوبے میں، اس کے بعد وزیر اعظم اور صدر، یہ بات کہاں تک چلی گئی اور کیوں چلی گئی؟ پھر اسرار خاموشی ذمہ داران کی آخر کیوں ہے؟ یہ سارے معاملات بڑے حل طلب ہیں اور سوالات اٹھتے ہی جا رہے ہیں لیکن ان کے جوابات آ نہیں رہے۔ کل خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے بیرسٹر سیف نے ایک بھرپور پریس کانفرنس اس معاملے میں کی اور انہوں نے بتایا کہ ہم طالبان رہنماؤں سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بلا لے۔ اب سجنوں تو متروں، یہ ایک جملے پہ ذرا غور فرمائیے۔ ایک اہم آدمی یہ کہہ رہا ہے ہم طالبان سے درخواست کرتے ہیں اپنے آدمیوں کو بلا لیں۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں پناہ گیر جو دہشت گرد تھے اشتہاری جو افغانستان سے کارروائیاں کیا کرتے تھے، جس میں نے پہلے کہا، ایک تو وہ ہیں کہ وہ فوری طور پہ وہاں سے پاکستان آ گئے۔ اب یہاں پھر یہ سوال اٹھتے ہیں پاکستان آنے کی اجازت کس نے دی؟ سرحد عبور کیسے ہوئے؟ یہاں رہ کیسے رہے ہیں؟ کس طرح رہ رہے ہیں غیر قانونی طور پہ؟ دوسرا سوال، بیرسٹر سیف نے طالبان رہنماؤں کو ہی کیوں کہا کہ ان کو واپس بلا لیں؟ سجنوں تو متروں، کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ یہ وہ افغان مہاجرین ہیں جو سالہ سال سے پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور مختلف کارروائیوں میں مصروف ہیں؟ بھلے اچھے لوگ بھی ہیں، یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں اور زیادہ تر لوگ اچھے لوگوں کی ہیں جو پرامن بھی ہیں اور پاکستان کے اچھے شہری بھی ہیں۔ اب بیرسٹر سیف نے ایک اور بات کی کہ جو طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں جو تعطل پیدا ہوا ہے، یہ تمام تر خرابیاں اس کی وجوہات، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کیونکہ میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، حکومت نے جو بنائی ہے،
اس کمیٹی کے امیر مقام جو مسلم لیگ نون کے مقامی رہنما ہیں، خیبر پختونخوا کے رہنما ہیں، کہتے ہیں جی وہ کمیٹی کے وہ ممبر ہیں۔ اب یہ وہ بتائیں گے کہ مذاکرات میں تعطل ہوا تو کیوں ہوا، اب ہو کیا رہا ہے، یہ کون ہے، کیسے ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کمیٹی کے ممبر بتا سکتے ہیں، میں ممبر نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آخر آدھا سچ بولا جا رہا ہے، آدھا سچ ہے کیا جو چھپایا جا رہا ہے؟ لوگ یہ آدھا وہ سچ جو چھپایا جا رہا ہے وہ سننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی آمد کن لوگوں کی وجہ سے ہوئی اور کیوں کر ہوئی، اور اب اگر یہ بتاخوری دہشت گردی کے کارروائیوں میں ملوث ہیں اور وہاں پہ ایم این اے، وہاں کے ایم پی اے جو سٹنگ سواد کے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ مراد سعید ایک مہینے سے مسلسل شور مچا رہا ہے کہ خدا را روکو، خدا را روکو، اس ہمارے امن کو تباہ مت ہونے دو، ہم پرامن لوگ ہیں۔ یہ سارا کچھ کسی نے آواز ہی نہیں، ان پہ سنی نہیں آواز۔ اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اب بتاخوری اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب کوئی محفوظ نہیں ہے، اب فیصلے کرنے کا وقت ہے۔ سجنوں تے متروں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔